السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم سارے اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ اصلاح میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ جیسے قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا جی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ ظاہری اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں علماء کرام اور ان کے چاہنے والے، ماننے والے شاگرد، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اور باطنی جو امراض ہیں ان کی اصلاح فرما رہے ہیں مشائخ عظام اور ان کے مریدین۔ دونوں بڑی ضروری ہیں۔ تو ہمارا یہ سلسلہ آج تیسرا مہینہ ہے۔ پچھلے مہینے میں وقت لیٹ پہنچنے کی وجہ سے بہت تھوڑا ملا، تو تھوڑی سی باتیں اسی تسلسل میں ہیں جی۔ اللہ کرے آج یہ سلسلہ ذہنی اعتبار سے جو ہے ایک وہ مکمل ہو جائے۔ تو اس میں ظاہری اصلاح میں نا جی، اس بات کی کوشش کرنا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ میری ذات سے فائدے پہنچیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، اور قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ تو میرے رویے ٹھیک ہو جائیں۔ بعض اوقات بندہ محسوس نہیں کرتا، میں گھر ہوں، بیوی ہے، میں ہوں، اس سے کیا غرض، میں زور سے دروازہ بند کر دیا، زور سے کھول دیا۔ لیکن اگر بندے کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سنتوں بھری زندگی کو سامنے رکھ کے میں نے سنت والی زندگی گزارنی ہے، اس میں امکان ہی کوئی نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو، بلکہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہیں، بیوی ہے، لیکن پھر بھی دق الباب رویدہ، فتح الباب رویدہ، خرجا داخلہ، سب آہستہ آہستہ آہستہ۔ ہم سمجھیں اس میں کون سی بات ہے، گھر ہی ہے، بیوی ہے، اس میں تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا تو کیا ہو گیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چکوال والے۔ بوڑھی عمر میں بندہ تھوڑا سا چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے، تھوڑا سا نا۔ گھر میں نا وہ وضو بیوی پانی ڈال رہی تھی، تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو تھوڑا سی اونچی آواز سے ان کو وضو کر کے گھر سے مسجد جا رہے تھے، راستے سے واپس آ گئے اور بیوی صاحب سے کہنے لگے مجھے معاف کر دو۔ ان کا کون سی بات، وہ جو ابھی وضو کرتے وقت میرا تھوڑا سا وہ لہجے میں تھوڑی سی کڑواہٹ اور تھوڑی جی سختی اور تھوڑی سی، وہ مجھے معاف کر دو۔ کہ نہیں میں نے محسوس ہی کوئی نہیں کیا۔ میاں بھی ہم روزانہ، میں بھی بوڑھی ہوں، آپ تو میں نے محسوس، میں نہیں مجھے معاف کر دو۔ پتہ وجہ کیا ہے؟ میں راستے میں جا رہا تھا، پھر واپس آیا۔ میں جس اللہ پاک کے دربار میں جا رہا ہوں وہاں میں سجدہ ریز، اللہ کہے گا میری بندی کا دل دکھا کے میرے پاس لینے کیا آیا؟ یقین کو یہ اب میں یہاں آپ کو ایک بات عرض کروں نا، بندہ محسوس کرتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ اب پچھلے بیان میں نا وہ سورہ احزاب کے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، وہ 5 باتیں میں نے عرض کی تھی۔ بندہ سمجھتا ہے کہ پہلے سے آ جائے تو کیا حرج ہے، بعد میں بیٹھا رہے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے، میں بیٹھا رہوں لیکن آیت کے الفاظ ہیں ان ذالکم کان یؤذی النبی اذا یؤذی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایذا ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ اب بعض لوگوں کا شاید خیال ہو کہ یہ آیت خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بالکل نہیں ہے۔ آپ تفسیر عثمانی اٹھا کر دیکھ لیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا جو ترجمہ کی تفسیر ہے، آسان ترجمہ قرآن، اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یہ حکم عام ہے، اور یہ ابتدائی حکم تھا تربیت کرنے کے لیے، تہذیب سکھانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور کے اندر احکامات آئے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ اسلام کا مزاج انتہائی حساس ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی بہت حساس۔ ہم تو بالکل ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے کچھ تورات کے اوراق ملے تو ان کو نا
دیکھنے لگے کھول کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ مبارک میں رنگ متغیر ہونے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یوں کر کے اس طرح، علماء کرام سے میں نے سنا، اس طرح دیکھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھو، دیکھا، یا رسول اللہ میں نے کیا کیا ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، کوئی راستہ ان کے پاس بھی۔ اب ہم عیسائیوں والے کپڑے پہن لیں، یہودیوں والی شکل بنا لیں، ہندو والے رواج اپنا لیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ میرے بھائیو، یہ میں بڑی اہم بات، اس کا تعلق بصارت سے نہیں بصیرت سے ہے۔ جتنا بندے کا دل اللہ کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتا ہے۔ میرے اس رویے سے تھوڑی سی کسی کو دکھ تو ہوا ہے نا، پھر وہ محسوس کرتا ہے۔ اب یہ بات ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں، ہمیں محسوس ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کا چہرہ کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، اس کے لباس دیکھو، بلکہ عورتوں کے لباس سارے گھر میں والد کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے کوئی ہے، کوئی تل ملانا یا کوئی یہ آپ دیکھتے ہیں نا جی، وہ جو عیسائی ہوتے ہیں نا گٹر صاف کرنے والے لوگ، وہ ان کو روٹی دو نا، وہ گٹر کے پاس ہی بیٹھ کر کھا جائیں گے ان کو، لیکن آپ جیسا اور میرے جیسا آدمی وہاں سے تو بالکل قریب گزرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اب ان کا مزاج اور ہے، یہ ایک مزاج کے اندر حساسیت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی بھوک تھی، وہ غلام لایا، کھانا کھا لیا، انہوں نے کہا پہلے تو آپ پوچھتے تھے، آج آپ نے پوچھا نہیں ہے۔ بھوک اتنی شدید تھی نا کہ مجھے بس وہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، اب بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے تو یہ کیا، تو اس طرح ہوئے، پھر اس کو پانی اور انگلیاں اندر ڈال کے نا سارا نکالا۔ اب ہم جتنا مرضی کہیں سے کھا لیں، کسی سے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ کہاں سے کمایا، کیسا تھا کھانا کھایا، ہمارا تو کام ہے نا صرف کھانا اور ڈگار مارنا بس۔ تو ان کا مزاج حساس مزاج تھا، وہ کہیں چند لقمے، وہ بھی پتہ نہیں کتنی بھوک کے بعد، اندر ان کا میری جان کے ساتھ بھی نکلے تو میں اس کے نکال کے چھوڑوں گا۔ مولانا محمد عمر پادنل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہیں میرے پاس پڑے ہوئے، میں نے ان کے اندر پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ان کے لیے دعوت کی۔ ابا جی آپ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ دعوت کے وقت گئے، ان کے کھانا سامنے رکھا، اٹھا لو، میں نے نہیں کھانا۔ کیوں بھائی کیا ہوا اس میں یہ گوشت پکا، گوشت میں چربی ویسے ہی ہوتی ہے، آپ نے اس کے اندر پھر زیتون کا تیل ڈالا ہے، یہ اسراف ہے، میں نہیں کھاؤں۔ یہ جو ہمارے لیے اسوہ ہے نا، جو نمونہ شخصیات، ان کی میں مزاج کی بات عرض کرتا ہوں، اس کے کتنے واقعات ہیں۔ آپ آگے چلتے جائیں نا جی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں اندر جو حساسیت تھی اور ان کے واقعات، ہم تو میرے بھائیو، میں پچھلے کہ دین کے عنوان سے ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے جی، ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، غالباً عشاء کی تھی، تو حضرت سلیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتوں میں کام کرنے والے مدینہ والے لوگ تھے، تو آئے تو انہوں نے لمبی قرات وہ، تو پھر اس کے بعد انہوں نے گھر پڑھنا شروع کر دی۔ اس زمانے میں تو کچھ سسٹم ہی نہیں تھا نا کہ مسجد کے بغیر بھی نماز، تو لوگوں نے کہا منافق یہ اور وہ الفاظ، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے، ہم دن کو کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی ہے، تھکے ہارے، اور یہ لمبی قرات میرے بس کا روگ نہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں ڈانٹا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2-3 مرتبہ نے، تو لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا، فتنے میں ڈالنے والا ہے، فتنے میں ڈالنے والا ہے۔ اب ان کا پروگرام تو کوئی نہیں تھا، لیکن لمبی نماز سے وہ بات تو ہو گئی نا۔ وہ لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک مضمون ہے، اس پر کافی چھپا، تو ہم تو اس میں کوئی بیمار ہیں یا کوئی پڑھنے والے ہیں یا سونے والے، چھوڑو ان کو، ہم نے تو میں نعت ہی پڑھ رہا ہوں نا، تو سارے ڈیک اور ساؤنڈ اور اتنی اونچی آواز سے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد ہے ہم اسلام کے مزاج کو سمجھیں، جب ایک نقطہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو ہم خود بخود انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اب دیکھیں میں کچھ باتیں
کہ ہم دین کے فضائل سنتے ہیں، الحمدللہ شوق ہوتا ہے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب بیمار کی عیادت کرنا بڑا عمل ہے نا جی، جہاں بھی جب بھی بیان ہوگا ہمارے جماعت والے بیان کریں گے، جب اکرام مسلم پہ پہنچیں گے تو اس وقت ان کا مریض کی عیادت کرنا، صبح جاؤ 70,000 فرشتے شام تک دعائے مغفرت کریں گے، شام کو جاؤ صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ فرشتے تو دعا کریں گے مگر کب؟ جب عیادت میں نے کرنی ہے، عیادت ایک حکم ہے، عیادت کرو، لیکن اس کا ایک طریقہ بھی تو ہے نا جی۔ اگر عیادت میں اپنی مرضی سے کروں تو 70,000 فرشتے کریں گے، یا سنت کے مطابق عیادت کروں تو سنت 1000 کریں گے 70,000۔ میرا یہ یقین ہے اگر میرا عیادت والا عمل سنت کے مطابق ہوا تو اجر ملے گا، میری اپنی مرضی اور خواہش سے ہوا تو اجر کی بجائے ہو سکتا ہے کوئی میرے لیے وبال کا سبب بن جائے۔ یہ باتیں سمجھاتے آئے ہیں، لیکن میرے بھائیو ہم میں سے 90 سے زائد فیصد ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ بالکل جانا ہے، ہم نے بس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی احادیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، مریض کے پاس تھوڑا بیٹھو، تھوڑا بیٹھنے کی تاکید کی ہے۔ اپنے انداز سے بات کرنے، ہر زمانے میں سمجھاتے رہے لوگ۔ ان زمانوں میں ایک شخصیت گزری، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، کمال کی شخصیت، اور سمجھانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا جی، واقعات سے سمجھائیں، حکایات سے سمجھائیں تو بات یاد رہتی ہے۔ اثر کرنا تو ایک الگ بات ہے نا جی، حکایات کے انداز میں اور واقعات کے انداز میں جو بات سمجھائی جائے وہ مدتوں یاد رہتی ہے۔ بہرحال اس کے اندر کوئی اللہ نے تاثیر رکھی۔ قرآن پاک میں بھی کتنے واقعات ہیں، کہانیاں نما، تو انہوں نے حکایات کے انداز میں ایک بات سمجھائی۔ ایک حکایت ہے اس میں، فرمایا کہ ایک محلے میں آدمی بیمار ہو گیا جی، لوگ اس کو پوچھنے کے لیے آ رہے تھے۔ اسی محلے میں بالکل اس کا ہمسایہ تھا، رہتا تھا، وہ تھا بیچارہ کانوں سے بہت ڈورا۔ اس کے ذہن میں آئے سارے لوگ اس کو پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن میں پوچھنے کے لیے جاؤں بھی صحیح، لیکن میں تو سنتا نہیں، میں پوچھوں گا وہ جواب کیا دے گا تو یہ پھر کیا ہوگا، کوئی بات باندھ نہیں رہی۔ اس کا دل میں جاؤں لیکن میں پوچھوں گا تو صحیح، لیکن اس نے پھر اس کے دماغ نے سوچا کوئی بات نہیں، جو بھی لوگ جاتے ہیں عام طور پر 3 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے لوگ پوچھتے ہیں کیا حال ہے، میں بھی پوچھ لوں گا کیا حال ہے۔ عمومی طور پر لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہوں الحمدللہ، حل کر لے۔ تو دوسرا سوال لوگ کرتے ہیں کھانے پینے دے، کوئی مطلب ہے کوئی یخنیں، کوئی یہ وہ، تو میں بھی پوچھ لوں گا جی آپ کیا کھا رہے ہیں آج کل، تو وہ کہیں گے جی سیب دا جوس میں پینا یہ تو وہ۔ اور تیسرا سوال عمومی طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں علاج کس ڈاکٹر سے فرما رہے ہیں، آپ کس سے کروا رہے ہیں علاج، تو میں بھی چلو کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تو لوگ یہ کرتے ہیں ڈاکٹر بھی کوئی اچھا ہی ہوتا ہے تو میں کہوں گا اچھا ڈاکٹر ہے، اگر کھانا ہوگا تو میں نے کہا بہترین کھانا ہے، تو اس میں تو وہ چلا گیا۔ مریض بیچارہ بڑا الرجک تھا، وہ میری طبیعت والا حساس مریض تھا، تو وہ بیماری سے ہوا تھا اچھا خاصا تنگ۔ اس نے جاتے ہی جا کے سوال کیا کیا حال ہے، اس نے کہا مردہ پہ اور کیجئے۔ اس نے کہا الحمدللہ، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی درد ہے، اس نے کہا بڑی خوش دی گال ہے۔ ایک بات ایک میں سمجھا رہا ہوں، سنت کے مطابق نہیں نا جی، تو کتنا یعنی اس کو بھی کتنا پریشان کیا۔ اور سنت صرف طریقہ ہمارا میں اکثر کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن طریقے پہ آ کے نا وہ لکھا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب ہم کسی کام کو سوچے سمجھے بغیر کہ یہ سنت کے مطابق میں نے کرنا ہے، وہ نہیں سوچتے تھے، اس کا یہ اس حکایت میں بڑی باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ اس کے نکات کو میں اور کھولتا چلا جاؤں۔ تو دوسرا اس نے پوچھا جی غذا ماشاءاللہ، میں نے کہا زہر کھانا، کمندہ ہے خود زہر، انہوں نے کہا بڑی طاقتور غذا ہے، کمال ہے، جاری رکھ رہی ہے۔ اچھا جی، مریض نے پوچھا تیسرا سوال کو تھوڑی دیر بعد،
شاہ کٹ کے ڈاکٹر کے کوئی علاج کراندے پہ میں کہ ڈاکٹر اسرائیل انہوں نے کہا کمال دا ڈاکٹر بڑے بندے بچن جو نہ ڈاکٹر کو اب بیچارہ سن. اب یہ بات ہم یقین کرو اب اندر اس کو سوچیں نا جی گہرائی میں کہ کتنی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے گہری بات سمجھائی ہے کہ سنت کے مطابق نہیں اپنے طور پر کھڑی ہے نا جی. سوال بھی خود بھی اپنا ذہن دوڑایا. ہم اپنے ذہن سے جب کام کرتے ہیں نا جی تو اس کے یہ اب ثواب کہاں ملنا ہے اس کو بیچارے کو بھی ڈور سن نہیں تھا. وہ اونچا اونچا بول بول کے بھی چیخ کے بھی اسرائیل کیا جو تو اس نے پھر اس کو پریشان ہی کیا نا. تو مریض کو پریشان کرنے کے لیے تو نہیں نہ جانا, اس کا دل خوش کرنے کے لیے. اس میں اس کو اگر یہ نہیں کرے نا تمہارا رنگ پیلا ہو گیا ہے, اس طرح کے لوگ اس بیماری والے بچتے نہیں, اس کی تسلی کے لیے الحمدللہ لا باس طہورا انشاءاللہ. وہ باتیں اور وہ کلمات اور تھوڑے کے متعلق تو کئی احادیث ہیں میرے بھائیوں, لیکن ہم بیٹھتے رہتے ہیں کہ چاہ اور یہ اور وہ دیکھنا نہیں. بڑے بڑے کروڑوں لوگ لگاتے ہیں کہ خدمت خلق کا میں کام کر رہا ہوں. اب بچیوں کی نکاح کروانا کتنا بڑا عمل ہے جی. اس زمانے میں غرباء کی بچیوں کا نکاح کروانا کتنا بڑا عمل ہے. لیکن علماء کرام ہوں تو وہ ہماری اصلاح کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو کرنا ہے, لیکن کرنا کیسے ہے. ایک آدمی نے وہ گروپ بنا, انہوں نے کہا بچیوں کی شادیاں کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. اشتہار لکھ کے لگا دیا کہ اپنے اپنے شناختی کارڈ جمع کراؤ, والد کا بھی ہو بچی کا بھی ہو. ہم نے 16 بچیوں کو جہیز دینا ہے, پورا 16 بچیوں کا جہیز. آپ اندازہ کریں کروڑوں کی بات ہے, کروڑوں روپے لگا رہے ہیں. لیکن سنیں اس بات کے وہ انہوں نے جلسہ کیا, انہوں نے کہا 200 والدین کے شناختی کارڈ میں موصول ہوئے اور ہم نے کرنی ہے قرآن اندازی کرنی ہے. ان میں سے 200 شناختی کارڈ میں سے 16 کا ہمارا بجٹ اتنا ہے, 16 بچیوں کو ہم نے جہیز دینا. اب وہ سپیکر پہ آ گیا اور اندازی ہوئی جی, فلانا پہنا اس کا اور دوسرا فلاں کا اور تیسرا فلاں صاحب کا. اب یہ آپ کو بھی مجھے بھی شاید بات سمجھ کوئی نہ آئے کہ اس میں ٹھیک ہی کر رہے ہیں آپ اور مجھے تو محسوس کر دو نا, کروڑوں روپے لا کے جہیز دے رہے ہیں بچیوں کا, کتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں. ایک عالم دین تھے, ان کو انہوں نے مدعو کیا, وہ تھا ہمارے پروگرام میں آئے جی. انہوں نے بعد میں اٹھ کے جب بیان کیا نا, انہوں نے کہا آپ نے نا بڑا غلط کام کیا اور مجھے بھی بڑا دکھ ہوا ہے. انہوں نے کہا حضرت صاحب کمال کر رہے ہیں, ہم نے اتنی بڑی نیکی کی ہے, کروڑوں روپے یہ کہہ رہے ہیں, مجھے دکھ ہوا ہے. ان کا میری بات سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے نا جی, فرائض جو زکوٰۃ ہے نا جی اس کو تو سر عام دو, لیکن صدقات کو چھپا کر دو, اس کا ثواب بڑا ہے. صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ کے پاس 16 ہے نا جی, تو 16 غریب خاندان, مجھ سے پوچھو اس سے پوچھو اس سے پوچھو, آپ جہاں مطمئن ہو ان کی لسٹ بنائیں اور چھپ کر اور بچ کر ان کی خدمت کریں. یہاں آپ نے سر عام, ایک تو وہ یہ غریب ترین سارے بیٹھے ہوئے ہیں جی, لینے آئے ہیں ہم سے, ایک تو یہ ہو گیا. نمبر 2, جب آپ ایک والد کا, وہ بچیاں بھی آئی بیٹھی تھیں اور والدین بھی, وہ ایک ہی دنا اور 200 بندے, ہر مرتبہ ہر لڑکی کا دل دھڑکتا تھا, میں اگے شاید پتہ نہیں میرا نام, جب نہیں آتا تھا اس کے دل پہ میری بتیائی بدقسمت, ادھر کدیں نکلتی نہیں بھی لاٹری, اگے بھی کئی ماری سے یہ بڑی بدقسمت. اب کتنے وہ آئے کیا گمان لے کر اور پتہ نہیں ساڈا بھی نکلا, لیکن جاتے ہوئے اور ان کے دلوں پر جو کلہاڑے چلے, ہر 16 مرتبہ میں اس کے دل کی جو دھڑکن ہر بچی کی تیز ہوئی. یہ ہمیں علماء کرام سمجھاتے کہ نہ اتنی بڑی زیادتیاں نہ کرو, یہ دکھ نہ دو لوگوں کو, یہ زیادتی ہے, یہ اس طرح نہ کرو, جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق کرو. دعوت بڑا ایک اسلام کا عمل ہے جی.
مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان پر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ چھپے اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ دعوت کرنا جی، کسی کی دعوت کرنے کے ان کا 3 طریقے ہوتے ہیں. یہ بھی دعوت ہے کہ ان کو ہدیہ دے دو، یہ پیسے ہیں جی آپ کے. اس پر انہوں نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، دونوں مفسر ہیں اور دونوں کی تفاسیر کا نام معارف القرآن ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی گئے. کس کا ملاقات ہوئی تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی دعوت کروں، لیکن آپ کو پھر آنا پڑے گا اور مشقت ہے. میں بندے کی راحت اور آرام کس میں ہے اس کو مد نظر رکھنا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. انہوں نے کہا اس زمانے میں یہ 100 روپے ہے، آپ جہاں جس طرح آپ کے مجموع. پھر مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی دعائیں دیں کہ آپ نے میرا وقت بھی، آپ نے دوبارہ بہت میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا. اگر کھانے والی کوئی چیز ہے، دوسرا نمبر فرماتے ہیں پکا کے ان کے گھر بھیج دو. تیسرا یہ ہے کہ ان کی مرضی تو پوچھ لو آپ کو کیا پسند ہے. آپ کی دعوت اپنے کی ہوتی، بلا دوسروں کو لیتے. ان کی طبیعت کے خلاف مرچیں، ان کی طبیعت کے خلاف مسالہ، ان کی طبیعت کے خلاف چیزیں، ان کی طبیعت کے خلاف. دعوت حضرت صاحب آپ کی ہے، دعوت حضرت صاحب کی کدھر آ گئی. اور فرماتے ہیں چوتھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے کمال ہی نوازا تھا. ان کے الفاظ ہی آپ دیکھیں نا جی، مواعظ میں اکثر پڑھتا ہوں. فرمایا یہ تو دعوت نہیں عداوت ہے، یہ دعوت نہیں عداوت ہے. وہ ادھر آپ کی دعوت ہے جی، سیال کوٹ ہے، ایک میرج ہال ہے اور وہاں آپ نے جانا ہے، دھکے دھوڑے، اپنے وطن، اپنے اوقات، اپنے اسباق اور اپنی چیزیں وہ ساری جدھر بھی جاتی ہیں اس کو چھوڑو. آپ نے وہاں آ کے وہاں جا کے پھر ان کی مرضی کا کھانا ہے. یہ دعوت نہیں عداوت ہے. یہ تھوڑا سا خیال ہی رکھنے والی تھے نا، آرام اور راحت کا خیال رکھنا، دوسرے کی راحت کا خیال رکھنا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ جو ہے نا جی وہ کمال کے ہیں. دیکھیں ہم محبت کے لیے کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، جاتے ہیں لوگ، لیکن اس میں پھر آگے جو مسائل بن رہے ہیں نا جی، آپ پتہ نہیں کوئی واسطہ پڑا ہو کہ نہیں. میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، انٹرویوز اکثر لوگوں کرتا ہوں. ایک تیسرے دن کی دعوت پہ کتنے ہو گئے؟ کسی نے کہا 83,000، کسی نے کہا 1.25 لاکھ، کسی نے کہا اتنے لاکھ ہو گیا. جن کا بندہ پہلے بیمار رہا ہے، 6 مہینے بیمار رہا اور پھر وہ فوت ہو گیا. اس کی فوت کے بعد ایک تیسرے دن میں کھانے والوں نے مطلب ان کا کچومر نکال دیا، سوچے بغیر کہ یہ کوئی موقع ہے اس کھانے کا. ممنوع، مکروہ اور احکام میت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 200 پہ اس پر تو لفظ حرام بھی لکھا ہے. تفصیلات پھر علماء کرام سے پوچھی جا سکتی. لیکن ہم ان باتوں کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن آنے کا مطلب تو دعا کرنا ہے، تعزیت کرنا ہے. تعزیت پر بھی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کمال ہیں. پھر میں لوگوں کا مزاج کرتے تو تعزیت ہے، لیکن حقیقت میں تعزیت نہیں، عذاب کا سبب بن جاتے ہیں. اور جو ان کے لیے اتنی چارپائیاں، اتنے حقے، اتنی دیگیں اور اتنا خرچہ اور اتنا یہ تعزیت ہو رہی ہے یا تعذیب ہو رہی ہے؟ تعذیب، عذاب. صرف سوچنا ہی ہے کہ تھوڑا سا میں ایک دفعہ نا ہمارے گاؤں ایک قریب تھا فوت کی، مجھے کہیں دھیان آیا کہ بارہ فارغ ہوا، چلو جی میں یقین کیجیے آدھا راستہ جانے کے بعد مجھے خیال اب تو روٹی کا ٹائم ہے، اب تو مجمع ہوگا. اب نہیں، عصر کے بعد بندے تھوڑے ہو جائیں گے، روٹی کا ٹائم نہیں ہوگا، مشقت نہیں ہوگی. تھوڑا سا میں پھر آدھے راستے سے واپس آ گیا. تھوڑا سا سوچنے کے بعد نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ وقت کا خیال رکھنا کہ کس وقت جانا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیلی فون کرنے کے آداب بھی لکھے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں، ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے. اگلے دن ہم ایک بھائی کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے کہا جی فلاں ہے آپ کا جو رشتہ دار تھا، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا رات 1:26 پر. یہ دیکھ لو موبائل. اب 1:26 کو موبائل ٹیلی فون کرنے کا وقت ہے جی. انہوں نے کہا جی ہمارا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا. بھائی فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، بھائی تیرا رشتہ دار فوت ہو، میرا تو نہیں، میری نیند کو کیوں خراب کرتے؟
تو صبح وقت ہے، صبح اٹھوں گا، میں بھی اٹھوں گا، آپ بھی اٹھیں گے، مجھے سارا دن کام کرنا ہے، 1:26 پہ میری نیند خراب کر کے آپ نے میرے اوپر کون سے احسان کیا؟ اور پھر ہم صرف رویے، ایک دفعہ موبائل ٹیلی فون کیا ہے نا جی، تو پھر اس نے نہیں اٹینڈ کیا، پھر سوچنے کے لیے تیار نہیں، اگر واش روم میں یا لیٹرین میں گیا تو میں 7-8 منٹ تو انتظار کروں نا، ہو سکتا ہے فرض نماز پڑھ رہا ہوں 7-8 منٹ تو پھر بھی لگ جائیں گے، 7-8 منٹ انتظار نہیں کرتے۔ اب یہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، تھوڑی تھوڑی، لیکن اگر بندہ تھوڑا سا سوچ لے تو پھر بہت سی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہماری تعزیت ہوتا ہے تسلی دینا، وہ کسی کے لیے تعذیب کا سبب نہ بنے، اور ہماری محبت کسی کے لیے مشقت کا سبب نہ بنے، ہماری دعوت حقیقت میں عداوت نہ بن جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مکہ مکرمہ میں تھا، میرا ایک شاگرد تھا، میں نے کہا واپسی بنا لے جانا، وہ اللہ کا بندہ اتنی دیر پہلے آ گیا، ہماری اتنی نمازیں رمضان کی وہ ساری ضائع کروا کے، مجھے اب تک وہ اندر سے وہ تکلیف میری نہیں جا رہی۔ اب اس نے تو میرے ساتھ احسان ہی کیا نا، تو احسان میں ہم کتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے مضمون کا خلاصہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔